اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، ذی الحجہ کا ایام گزر رہے ہیں اور ان دنوں میں خاص طور پر قربانی کرنے والے حضرات بڑے شوق سے اور بڑی تیزی کے ساتھ قربانی کا جانور ڈھونڈ رہے ہیں اور قربانی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے اکثر و بیشتر لوگوں کو قربانی کے بارے میں مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بیچارے قربانی کرنے میں بسا اوقات ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی قربانی نہیں ہو پاتی۔ حالانکہ قربانی ایک بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا سب سے بہترین عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ قبولیت پا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ وہ قربانی کرے، کیونکہ سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے۔ لیکن کچھ حضرات ہیں جو قربانی کے حوالے سے یا تو غفلت کرتے ہیں یا سستی کرتے ہیں یا پھر بخل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑی وعید کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی گنجائش رکھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ من کان لہ سعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس کی قربانی کرنے کی گنجائش ہو پھر بھی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس لیے مطلوب یہ ہے انسان سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، لیکن ہم سے اللہ نے بیٹے کی نہیں مانگی بلکہ جانور کی مانگی۔ تو اس لیے جانور بھی جو ہے نا وہ معیاری ہو، اچھا ہو، موٹا ہو اور صحت مند ہو۔ یہ نہیں کہ جا کے باقی ساری چیزوں میں تو اچھا معیار ڈھونڈتے ہیں، اچھی گاڑی، اچھا کپڑا، اچھا مکان، سب کچھ اچھا، لیکن قربانی والے دن جا کے کوئی مریل سڑیل گرا پڑا سب سے کم قیمت والا اٹھا کے قربانی کریں تو یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ آپ کی جو حیثیت ہے، جو آپ کا اسٹیٹس ہے، جو آپ کی پوزیشن ہے، اسی طرح کی آپ کی قربانی بھی ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ قربانی کے معاملے میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جتنی بھی بڑی قربانی، جتنی بھی قیمتی ہے، اس کی پھر آپ لوگوں کو بتاتے نہ پھریں کہ میں نے اتنی مہنگی قربانی کی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دکھانے کے لیے گلیوں اور محلوں کا چکر لگواتے ہیں۔ بھائی آپ اپنی پوزیشن کے مطابق کر رہے ہیں، اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی اس قربانی کو قبول کرے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے اس قربانی کے نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، کچھ نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتے ہیں کہ کس عاجزی کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ اس نے کیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے کہ تم کیسے ہو، کتنے مالدار ہو اور کیا ہو، بلکہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو آتے ہیں اب مسائل کی طرف۔ بہت سارے حضرات کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، بعد میں پھر غلطیاں ہوتی ہیں، قربانی ہی ان کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں جو جانور آپ خریدنے جا رہے ہیں یا اپنے گھر کا جانور ہے تو وہ دیکھیں کہ اللہ کے لیے آپ پیش کر رہے ہیں تو معیاری جانور ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جانور عیب دار نہ ہو، عیب دار نہ ہو، یعنی جس کو معاشرے میں، جس کو ماحول میں عیب والا سمجھا جاتا ہو، جیسے وہ لنگڑا نہ ہو، ایسا لنگڑا کہ اس کی ایک ٹانگ زمین پر ہی نہیں لگتی، وہ بیچارہ زمین پر لگا ہی نہیں سکتا۔ اگر تھوڑا بہت ہلکا پھلکا اگر زخم ہے تو مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ ٹانگ زمین پر لگا کے چل سکتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالکل ہی لنگڑا نہ ہو، یا اسی طرح اندھا نہ ہو، یا اسی طرح
اتنا کمزور، اتنا لاغر، اتنا دبلا نہ ہو، اتنا بیمار نہ ہو کہ وہ چل کر اپنی قربانگاہ تک نہ جا سکے، یعنی بالکل ہی بیکار اور مریل جیسے ہوتا ہے، اس طرح کا نہ ہو۔ یا اسی طرح جانور اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں کے اندر سے گودا ہی سوکھ گیا ہو، یعنی تکڑا اور صحیح جانور ہو۔ یا اسی طرح دیکھیں بعض جانور ہوتے ہیں جن کی یا دم کٹ جاتی ہے، یا جیسے دمبا ہوتا ہے اس کی چکتی کٹ جاتی ہے، اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی پھر قربانی صحیح نہیں ہوگی، وہ عیب میں شامل ہے، عیب دار ہو گیا وہ۔ یا اسی طرح جس جانور کے پیدائشی دم ہی نہ ہو تو وہ بھی عیب دار ہے، اس کی بھی نہیں ہوتی۔ یا پیدائشی اس کے کان ہی نہ ہوں، جیسے بعض ہوتے ہیں کان ہی نہیں، تو وہ عام جانوروں میں بھی وہ عجیب سا نمونہ لگتا ہے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ یا اسی طرح کسی گائے بھینس وغیرہ ہے تو ان کے بعض کے تھن بالکل ختم ہو جاتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، اگر تو گائے اور بھینس وغیرہ کے تھن بالکل ہی دونوں ختم ہو گئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، یعنی ضائع ہو گئے ہیں یا بالکل ہیں ہی نہیں یا بالکل ختم ہو گئے ہیں یا کٹ گئے ہیں کسی وجہ سے یا کاٹ دیے گئے ہیں تو ان کی قربانی نہیں۔ اگر ایک ٹھیک ہے دوسرا اگر خراب ہے تو بھی چلے گا۔ اور اسی طرح لیکن بکری اور بھیڑ وغیرہ کا اگر 1-2 تھن اس کے خراب ہو گئے ہیں یا ایک خراب ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی جانور کی ایک آنکھ کی 1/3 چلی گئی، یعنی 1/3 چلی گئی، تھوڑا بہت وہ آنکھ کا کمزور ہے، تو اس کی قربانی 1/3 یا اس سے زیادہ کی چلی گئی تو پھر قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض جانور ہوتے ہیں جن کے دانت بالکل ہی نہیں ہوتے، یا جن کے دانت بالکل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، یا اتنے دانت گھسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا گھاس بھی نہیں کھا سکتا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کے بالکل ہی نہ ہو، کم یعنی بڑھاپے کی وجہ سے یا ختم ہو گئے ہوں یا سارے گر گئے ہوں یا اسی طرح گھس گئے ہوں۔ اسی طرح جس جانور کے دونوں سینگ ٹوٹ گئے ہوں، اگر ہے ہی نہیں تو پھر تو پرواہ نہیں ہے، بعض ایسے پیدائشی سینگ ہی نہیں ہوتے تو وہ تو اس کی تو ہوگی، لیکن اگر ہونے کے باوجود کٹ گئے ہیں اور اتنے کٹ گئے ہیں کہ اس کا اثر اندر دماغ تک ہو گیا ہو تو جڑ سے کٹے ہوئے ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اوپر سے تھوڑے بہت آدھے یا اس سے اونچ نیچ اوپر کٹے ہیں تو پرواہ نہیں ہے۔ یا اسی طرح اگر کسی جانور کی ناک کٹ گئی ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یا خارشی جانور جو اتنی خارش ہو، خارش کی وجہ سے بالکل دبلے اور مریل بن گئے ہوں تو ان کی بھی قربانی نہیں ہے، اس کا ذرا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ یا اسی طرح جس جانور کے تھن 1/3 کٹ گئے ہوں، 1/3 یا اس سے زیادہ، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی جانور کا پاؤں بالکل ہی کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح بعض جانور ہوتے ہیں کہ ان کے کان جو ہیں، یہ اکثر ہوتا ہے 1/3 کٹ جاتے ہیں، چرا ہوا ہو تو پرواہ نہیں، لیکن اگر 1/3 یا اس سے بھی زیادہ کٹ گیا ہو، یعنی 2 حصے ہیں اب بھی ایک حصہ کٹ گیا ہے، تیسرا حصہ تو بھی تیسرا حصہ کٹا ہو یا اس سے زیادہ کٹے ہوں تو بھی اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کی دم 1/3 کٹی ہو، اگر بالکل ہی دم نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے، یا دم ہے لیکن 1/3 کٹ گئی ہے تو بھی اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر 1/3 سے کم ہے، تھوڑی بہت تو مسئلہ نہیں ہے، 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہے تو بھی اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف کہ کچھ حضرات ہیں وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، تو ان کی سوالات کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں۔ تو چونکہ اس معاملے میں بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، اب وہ کچھ جن حضرات کو پیش آتی ہے وہ جب پوچھتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، قربانی سے متعلق میرے 1-2 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی جو سرپرست ہوتا ہے، اگر وہ قربانی کر دے تو اس کی یہ قربانی سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا گھر کے جتنے بھی افراد ہیں
ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے؟ جی اور اسی طرح اور ایک اہم سوال تھا، یہ پہلا سوال ہے. جی جی یہ ایک سوال تھا. جی اور ایک سوال یہ تھا کہ یہ جیسے مشہور ہے بعض حضرات ایسے ہیں جو خود تو اپنی جانب سے قربانی نہیں کرتے جی لیکن والدین میں سے کسی کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے یا کسی میت کی جانب سے قربانی دیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ بہت بہترین سوال ہے، ماشاءاللہ بہت بہترین سوال ہے. یہ بالکل ہمارے معاشرے میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. اچھا، بھائی نے سوال پوچھا ہے، ہمارے بھائی مرغوب الرحمن صاحب کا یہ سوال ہے، بلکہ 2 سوال انہوں نے پوچھے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ گھر کا نگران اگر قربانی کرے تو کیا گھر کے بقیہ دیگر تمام افراد کی طرف سے وہ قربانی قبول ہوگی، معتبر ہوگی، یا گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کی الگ الگ قربانی ہوگی؟ تو سامعین، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس میں بڑا مغالطہ پایا جاتا ہے. سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، قربانی بنیادی طور پر ایک عبادت ہے. جس طرح حج عبادت ہے، نماز عبادت ہے، اسی طرح روزہ عبادت ہے، تو اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے. تو جس طرح حج یا نماز یا اسی طرح روزہ جتنے بھی گھر میں بالغ افراد ہیں، جتنے بھی صاحب نصاب ہیں، ان سب پر فرض ہے، تو اسی طرح قربانی بھی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی ہے، جو قربانی کی گنجائش رکھتا ہو، جو بھی، اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. کتنی سخت وعید ہے. تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں جتنے بھی بڑے افراد ہیں، عاقل، بالغ، صاحب حیثیت، گنجائش والے، جو قربانی جن پہ اوپر واجب ہوتی ہے، تو اگر وہ 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، جتنے ہیں ان سب پر قربانی واجب ہے. جیسے باپ ہے گھر میں، وہ تو بڑا ہے، گھر کا سربراہ ہے، اس پر تو ہے ہی، اگر وہ تو صاحب حیثیت ہے تو. اب اس کے آگے بچے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، بہو ہے، بیٹیاں ہیں، ان کے پاس اگر ہر ایک کے پاس اگر اتنی گنجائش ہے، بیٹا کمانے والا ہے، تنخواہ خور ہے، تو اس کی اپنی بھی تو کچھ سائٹ رکھا ہوگا نا، اس نے سیو کیا ہوگا کچھ. یا اسی طرح بچیاں ہیں، بہو ہیں، ان کے پاس سونا ہوتا ہے، مثلا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ روپیہ پیسہ ہے. اب ان تینوں کو ملائیں تو آپ یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ سکتا ہے. یا اسی طرح کوئی ایک چیز یعنی چاندی 52.5 تولہ کی قیمت ہے، 52.5 تولہ تک پہنچی ہوئی ہے، یا سونا جو ہے 7.5 تولہ ہے، یا 5 تولہ سونا ہے، 3 تولہ چاندی ہے، ان دونوں کو ملا کے کسی ایک کی قیمت کو پہنچتے ہیں. تو ایسے افراد جتنے بھی ہیں ان سب پر الگ واجب ہے. یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ گھر کا سربراہ کرے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، تو وہ ایک روایت کا حوالہ دیتے ہیں کہ گھر کے سربراہ نے کیا تو سب کی ہو گئی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی. عموماً جو گھر کا بڑا ہوتا تھا وہی کرتا دھرتا ہوتا تھا، اسی کے پاس گنجائش ہوتی تھی، باقیوں کے پاس اتنی نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے یعنی ایسا ابھی بھی اگر کسی کے ہاں یہ صورتحال ہے کہ بس صرف باپ کے پاس پیسے ہیں، بچوں کے پاس، بیوی کے پاس یا بہو کے پاس اتنے نہیں ہیں کہ جو قربانی کے دنوں میں اتنے پیسے ان کے پاس نہیں بنتے ہیں جن کی قیمت مالیت صاحب یعنی 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، تو آج بھی ان پر نہیں ہے. لیکن اگر ہے گنجائش تو ان کے اوپر الگ قربانی واجب ہے. اس زمانے میں چونکہ ہوتی نہیں تھی اتنی گنجائش، تو اس لیے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی. بڑا کرتا تو ان سب کی طرف سے ہو جاتا تھا. اور دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا مرغوب الرحمن صاحب نے کہ بعض لوگوں کو یہ تو فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے والد کی طرف سے کریں، زندہ والد ہوں یا فوت ہو چکے ہوں. تو بعض گھروں میں یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ ان کی طرف سے بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، یہ ہم اپنے والد کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنے دادا کی طرف سے کر رہے ہیں، والدہ کی طرف سے، لیکن خود اپنی قربانی جو ان کے اوپر واجب ہے اس کی انہیں فکر نہیں ہوتی ہے. تو بھائی پہلے اپنی فکر کریں، آپ پہ اوپر تو واجب ہے، آپ اپنی قربانی کریں. اس کے بعد اگر آپ اپنے والد محترم، اپنے دادا صاحب، اپنے کسی کی بھی طرف سے کرنا چاہیں تو اس کے بعد کریں. ان کی طرف سے تو نفلی ہوگی نا. اگر وہ بتا کر گئے تھے تو ٹھیک ہے، نہیں بتا کر گئے تھے تو ان کی طرف سے نفلی ہوگی.
پھر آپ کی مرضی ان کی طرف سے، کرنا چاہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہیں تو نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں، لیکن اپنی جو آپ کے اوپر واجب ہے وہ تو آپ کریں نا۔ تو اس بارے میں مجھے جہاں تک معلومات ہیں کافی لوگوں کو غلط فہمیاں بھی ہیں اور اس بارے میں غفلت بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ اپنی تو فکر نہیں کرتے، بیوی کے پاس سونا ہے اس کی بھی فکر نہیں کرتے، یا اپنے بچوں کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، جو بالغ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، کچھ لوگ بچوں کے لیے سونا خرید کے رکھتے ہیں تو بعض اوقات وہ بھی صاحب نصاب ہوتی ہیں، اتنا سونا ہوتا ہے 7.5 تولہ سونا ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ قربانی نہ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پھر گنہگار ہو جائیں گی۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سوالات اگر لوگ پوچھتے رہیں علماء سے تو انشاءاللہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، سارے سوالات کا جواب آئے گا۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں عموماً، جس طرح اور چیزوں میں سستی غفلت ہے، ادھر بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جانور لائیں گے، جب ادھر جاتے ہیں قربان گاہ میں تو وہ ان چیزوں کے اس معیارات کو نہیں دیکھتے، بس وہ کوئی بھی کسی طرح کوئی چیز اٹھا کر لائے اور قربانی کر دی، حالانکہ آپ اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اچھی چیز کرنی چاہیے، اس لیے آپ کے سامنے اس کا معیار ہے کہ بھائی اس طرح ہو، پھر یہ ہو، ناک کٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، یا اسی طرح لنگڑا نہ ہو، یا اسی طرح بہت ہی دبلا نہ ہو، یا اسی طرح یعنی اندھا نہ ہو، یا اسی طرح کوئی اور عیب اس کے اندر نہ ہو۔ تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یعنی عمر کا تو ایک فیکٹر ہے ہی نا، کہ 1 سال سے کم بکرا بکری کی قربانی نہیں ہوتی، یا اسی طرح دمبا یا دمبی بھی مطلب سال سے اگر چھوٹا بھی ہے تو کم از کم 6 مہینے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، 6 مہینے یا اس سے زیادہ، لیکن دیکھنے میں وہ سال بھر کے برابر لگے۔ اسی طرح گائے بھینس وغیرہ ہے، گائے بیل بھینس، اس میں 2 سال عمر ضروری ہے، اس سے کم کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح اونٹ کی کرتے ہیں بہت سارے مختلف علاقوں میں، عرب میں تو خاص طور پر، تو اس میں اونٹ کی جو ہے نا وہ 7 سال عمر ہونی چاہیے، اگر 7 سال سے کم ہوگی تو پھر قربانی اونٹ کی بھی نہیں ہوگی، یہ خیال کریں۔ تو اس لیے بعض اوقات یہ دانت دیکھے جاتے ہیں، چونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو دانت آئے نہیں ہوتے ہیں، یا اسی طرح بہت زیادہ بڑی عمر ہوتی ہے، دانت سارے گرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس پر بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو یعنی ایک معیاری اور معاشرے میں ایک اچھا، یعنی خوبصورت ہو، اچھا ہو، بڑا ہو۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ، فرمائیے۔ استاد جی ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، اس کے بارے میں اگر کچھ رہنمائی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی انشاءاللہ۔ استاد جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عید الاضحیٰ جو ابھی آنے والی ہے، اس میں جو ایک بکرے کی جو رقم ہے، ایک بکری کی جو قربانی کی جو رقم ہے، کیا یہ اگر میں قربانی نہ کرنا چاہوں اور یہ پیسے میں کسی غریب کو دوں، کوئی محتاج ہو یا کوئی فقیر ہو یا مسکین ہو، یعنی میں اپنی قربانی نہ کروں اور یہ رقم میں اس کو دے دوں جی، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اور اگر کوئی فقیر ہو اس کے بعد اور اگر ایک شخص ہے اس پر کسی کا قرضہ بہت ہے اور وہ قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے جی، تو یہ رقم کیا میں اس کو دے سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ ہمارے فاروق بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے اور بہت ہی معقول اور زبردست سوال ہے، انشاءاللہ بھی جواب آ جاتا ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ، بس اگر یہ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی مل جائے تو انشاءاللہ۔ اچھا، بھائی فاروق نے یہ سوال کیا ہے، یہ بڑا زبردست اور معقول سوال ہے، اور یہ ہوتا ہے بلکہ بہت سارے لبرل قسم کے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی قربانی کے دنوں میں تو لاکھوں جانور جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ جانور اتنی بڑی مقدار میں ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ بہت سارے غریب ہیں، بہت سارے مسکین فقیر ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، ان پیسوں سے ان کی داد رسی کیوں نہیں کی جاتی؟ یا کوئی آدمی بہت مقروض ہے، قرض کے بوجھوں تلے دبا ہوا ہے، تو ان پیسوں سے اس کا قرضہ کیوں نہیں ادا کیا جاتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، قربانی ایک مستقل اور اہم عبادت ہے، نماز روزے کی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح کوئی آدمی اگر
چاہے کہ میں نماز کی جگہ روزہ ہی رکھوں، یا کوئی بخیل یہ چاہے کہ بھائی میں زکوٰۃ نہ دوں، زکوٰۃ کی جگہ مجھ سے جتنے چاہے نفلیں پڑھواؤ، یا اسی طرح کوئی آدمی جس کے اوپر حج فرض ہوا ہے وہ چاہے کہ جی میں حج تو نہ کروں، مال نہ لگے، مجھے تکلیف نہ ہو، اس کی جگہ میں روزہ رکھوں اور نماز پڑھوں، تو ایسا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ نماز الگ عبادت ہے، اس کی فرضیت کی اللہ کی الگ حکمت ہے، روزہ الگ فرضیت ہے، اس کی عبادت اور اس کی حکمت الگ حکمت ہے۔ اسی طرح حج ایک الگ عبادت ہے، جس کے اوپر حج فرض ہے اس کی فرضیت کی بھی الگ حکمت ہے۔ اسی طرح قربانی بھی اللہ کی طرف سے ایک مستقل عبادت ہے، اور اس کی کہ وجوب ہونے کی بھی، واجب ہونے کی الگ حکمت ہے۔ تو اس لیے قربانی کے دنوں میں آپ صرف قربانی ہی کریں گے جن کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، جن کے اوپر قربانی کے شرائط پوری ہوتی ہیں ان کو قربانی ہی کرنا ہوگا۔ باقی آپ مجبور، محتاج، غریب، مسکین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے، آپ کریں بالکل، لیکن قربانی کے پیسوں سے آپ کسی کا قرض اتاریں، قربانی کے پیسوں سے آپ کسی کی مدد کریں، یا قربانی کے پیسوں سے کسی کی شادی کروائیں، تو یہ سارے الگ الگ ہیں، تو ان کی پیسوں سے وہ نہیں کر سکتے۔ قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے تو قربانی ہی کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ سوالات ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے انگلینڈ سے، محمد احمد ہیں، یعنی محمد تہمینہ صاحبہ ہیں، ان کے 2-3 سوالات ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے، فرماتی ہیں کہ قربانی ہر ملک میں اپنے کرنسی کے اعتبار سے ہوتی ہے، مثلا عرب میں ریالوں میں قربانی ہوتی ہے، اسی طرح امریکہ میں ڈالروں میں، اسی طرح انگلینڈ وغیرہ میں پاؤنڈ کی ہوتی ہے۔ اب انگلینڈ میں، یہ بہن بھی انگلینڈ سے ہی ان کے سوالات ہیں، تو انگلینڈ میں 200 پاؤنڈ کا مطلب ایک حصہ ہے۔ اب یہ 200 پاؤنڈ آپ پاکستان بھیجیں گے تو وہاں 200 پاؤنڈ میں میرے خیال 2 جانور آ جائیں، تو یہاں کے لحاظ سے تو وہ ایک حصہ ہے، لیکن وہاں جا کر اس سے کئی حصے بنتے ہیں۔ تو کیا وہ اگر اپنی قربانی پاکستان بھیجنا چاہے، کہیں اور بھیجنا چاہے، تو یہی 200 پاؤنڈ پورا بھیجیں گی، یا یہ کہ جو پاکستان میں جتنی رقم کا پیسہ آتا ہے، مثلا 20,000 کا آتا ہے، 30,000 کا آتا ہے، وہی رقم بھیجیں گی؟ تو بڑا اچھا سوال ہے۔ تو اس بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں جی، قربانی کرنا ہے اصل میں، تو آپ اگر کسی عرب ملک میں رہتے ہیں، ریالوں میں بھیجنا چاہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، پاؤنڈ بھیجنا چاہتے ہیں، ڈالر بھیجنا چاہتے ہیں، پہلی بات یہ کہ اگر آپ اتنے ہی پیسوں کا پاکستان میں خریدنا چاہتے ہیں تو وہ تو بہت اعلیٰ معیار کا جانور ملے گا، وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ کم پیسوں میں آپ کی قربانی ہو، تو پھر پاکستان میں جتنے پیسوں کا جانور ملتا ہے، یعنی مثلا آپ ایک بڑے جانور میں حصہ دار ہیں، تو حصہ دار کے اوپر کم از کم یا تو 10,000 یا 12 یا 15,000 ہوگا، زیادہ سے زیادہ، تو بس 15,000 کے برابر آپ رقم بھیجیں اگر آپ حصہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی طرف سے چھوٹا جانور خرید کر قربانی کیا جائے، تو چھوٹے جانور میں بھی مختلف ہیں، آپ جتنے یعنی پیسوں میں چھوٹا جانور آتا ہے، آپ اتنے ہی پیسے ان کو دے دیں جس سے وہ جانور خرید کر ذبح کریں آپ کے نام پر۔ تو یہ جتنے پاؤنڈ کا یہاں ملتا ہے، آپ پورے پاؤنڈ بھیجنے ضروری نہیں ہے، یا پورے ریال بھیجنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر آج کل جیسے قطر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ عید کے دنوں میں تو تقریباً 1000 ریال کا جانور ملتا ہے، بلکہ 12 اور 1500 کا بھی ملتا ہے، 1800 کا بھی ملتا ہے چھوٹا جانور، جبکہ 18 اور 1500 کا پاکستان میں بڑا جانور آتا ہے، بیل آتا ہے، گائے آتی ہے۔ تو وہاں تو ایک جانور پر اس قیمت پر وہاں بیل اور گائے مل جاتی ہے جس میں 7 آدمی قربانی کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں اس قیمت پر آپ کو چھوٹا جانور دستیاب ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ سمجھداری کرتے ہیں کہ ایک یعنی 1000 1200 1500 بیچ دیا، وہاں پر بڑی قربانی ہوگی، اور بڑی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں گھر کے 7 افراد کی طرف سے، جبکہ یہاں کریں گے تو وہ ایک ہی آدمی کی قربانی ہوگی۔ تو اس لیے
آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر یہاں پر بکرا 10 مثلا 1000 کا ہے تو آپ وہاں بھی 1000 ہی بھیجیں کہ 1000 سے بکرا خریدو، وہاں تو 1000 کی گائے آ جاتی ہے، بلکہ اگر آپ وہاں چھوٹے جانور کی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو جتنے جانور کا ریال کا روپیوں کا آتا ہے آپ اتنے روپے بھیج دیں، 20,000 بھیج دیں، جو کہ تقریباً 450 ریال بنتے ہیں۔ ایک اور سوال ان کا یہ تھا کہ ہم کسی کو قربانی کے پیسے بھجواتے ہیں، وہ آگے پیسوں کو قربانی کے بجائے کسی اور مد میں استعمال کرتا ہے۔ یہ تقریباً اسی طرح کا سوال ابھی گزرا ہے، یعنی قربانی کے پیسے کسی اور مد میں لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر قربانی کے لیے بھیجا ہے تو قربانی ہی کرنا ہے، اس کو آپ کسی اور مد میں یعنی کسی بیمار کو، غریب فقیر مسکین کو نہیں دے سکتے۔ ان کا تیسرا سوال تھا کہ قربانی کا سارا گوشت خود رکھ سے ہیں یا کسی کو رکھ سکتے ہیں یا کسی کو دینا ضروری ہے؟ بھائی بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ غریب فقیر مسکینوں کو دے دیں اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں دے دیں تاکہ صلہ رحمی بھی ہو۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہے، آپ کو خود سب کی پورے گوشت کی ضرورت ہے تو آپ پورا خود بھی رکھ سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سوال انہوں نے یہ پوچھا، کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں یہ ہے کہ آپ جب قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ جانور آپ خود اپنی مرضی سے خرید کر ان کو دے دیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سلاٹر جاتے ہیں اور وہاں پر جانور جو ان کے پاس ہیں ان کو آپ پیسے دیتے ہیں، وہ اپنی طرف سے مرضی سے خرید کر قربانی کرتے ہیں۔ آپ کو بس اوقات دکھایا بھی نہیں جاتا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بلکہ اب آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ دیکھیں اس طرح قربانی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے جو جانور لا کر ذبح کیا گیا ہے وہ لولا لنگڑا ہو، وہ عیب دار ہو، وہ اندھا ہو، یا اسی طرح کوئی اور اس کے اندر ایسا عیب ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بغیر دیکھے قربانی سے احتیاط کرنا چاہیے۔ وہ مشکوک ضرور ہے، ٹھیک ہے 100 میں سے 1 امکان ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا، لیکن وہ شک کے اوپر آپ ایک عبادت کو وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یقین کے ذریعے آپ خود دیکھ کر جانور خریدیں اور ذبح کرائیں، یا یہ کہ آپ کسی معتمد آدمی کو اپنا وکیل بنائیں کہ وہ آپ کی طرف سے وہاں پر جانور خریدے اور پھر آپ کے نام سے ذبح کریں۔ ہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض حضرات جو وکیل حضرات ہیں قربانی کرتے ہیں وہ نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے قربانی تو ہو جائے گی، آپ نے پیسے بھیجیں، آپ کا نام کا جانور لیا آپ کی، لیکن بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جب بکرا یا قربانی جو بھی ذبح ہو رہی ہے ایک فرد کی طرف سے ہے یا 7 کی طرف سے ہے یا 5 کی طرف سے ہے، جتنے بھی افراد کی طرف سے ہے، اس قربانی کے اوپر اس کا نام لیا جائے کہ اللہم ہذہ اضحیۃ عن فلان، یا عن فلان و فلان و فلان و فلان نام لیے جائیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر 7 حصے ہیں تو 7 ہی آدمی قربانی کریں، یعنی اس سے کم حصے نہیں ڈالے جا سکتے۔ بھائی 7 تو ایک آخری حد ہے نا، 5 آدمی مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ اب جتنے جانور یعنی جتنے کا جانور ہے اس کی قیمت 5 آدمی مل کر دے دیں، 5 حصے کریں، 4 حصے کر کے کریں، یا اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یعنی 2 مل کے کر رہے ہیں، ایک آدمی 3 حصے ڈال رہا ہے، ایک 4 ڈال رہا ہے، تو بھی ٹھیک ہے، اسی حساب سے پیسے تقسیم کریں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی 1.5 ڈال رہا ہے، کوئی 2.5 ڈال رہا ہے، کوئی 3.5، یہ نہیں، یعنی اگر حصہ ڈالنا ہے تو پورا حصہ ڈالنا ہے، وہ پھر آدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ذرا خیال رکھنا ہوگا، ان کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر اس کے اندر خدا نخواستہ کمی بیشی ہوگی تو اس سے ہماری قربانی خراب ہو سکتی ہے، قربانی کے اوپر میں فرق آ سکتا ہے۔ سال میں ہم 1 دفعہ قربانی دیتے ہیں تو اچھی قربانی دینی چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حابیل و قابیل نے جو قربانی پیش کی تھی تو حابیل کی قربانی بہتر تھی، زبردست تھی، تو اللہ کی طرف سے وہ قبول ہو گئی، آگ نے آ کے کھا لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو جب بچے کی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تو ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے اس مینڈے کو لا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ سامنے رکھا تھا،
کہ یہ وہ بکرا تھا تو اللہ کو منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کی، تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو، منظور ہو، تو کوشش کریں کہ اچھی سے اچھی قربانی کریں، اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ کی گنجائش ہے اس میں اچھی قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قربانی کرنے کی، دل سے کرنے کی، بے ریا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اگر ریا آ گئی دل میں، ریا اگر آ گیا تو قربانی جتنی بھی عظیم ہو، جتنی بھی مالیت کی ہو، وہ پھر ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے دل سے کریں، اخلاص سے کریں، اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور مسائل کے حوالے سے جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اللہ کے لیے علماء کی طرف رجوع کریں، علماء سے پوچھ کے کریں، اپنی مرضی اور اپنا فلسفہ اور اپنی علمیت نہ جتائیں۔ آپ کو اگر شریعت کا علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھنا ہوگا، ان سے پوچھنے میں کوئی شرم نہیں، اللہ کا